لا تعداد امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ آج دے اس درس دا عنوان تسی احباب نے سماعت فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تاریخی ہستیاں نہیں بلکہ یہ قرآنی ہستیاں نے۔ انہاں دی عظمت اور شان، انہاں دا مرتبہ اور مقام تاریخ وچوں نہیں بلکہ اگر پڑھنے تے اللہ دے قرآن وچوں پڑھو۔ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں پڑھو۔ مختلف تاریخاں دی اور مختلف خبراں دی مدد لے کے صحابہ کرام تے تنقید کرنا یا صحابہ کرام نو معاذ اللہ برا بھلا کہنا، انہاں دے اوپر کیچڑ اچھالنا، انہاں دے ایمان تے شک کرنا، یہ کسی مسلمان واسطے جائز نہیں اور نہ ہی یہ اہل السنت والجماعت اہل الحدیث اور کسی مسلمان واسطے یہ روا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اوپر کیچڑ اچھالے اور انہاں دے اوپر تنقید کرے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی عظمت اور شان نو اپنے قرآن دے اندر مختلف پیرائے دے اندر بیان فرمایا۔ رب نے جو فرما دیتا ہے وہ حرف آخر ہے، وہ دے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے اور تمام مسلمانوں کا میں سمجھنا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عالم الغیب والشہادہ نے قیامت تک جو کچھ بھی اس دنیا دے اوپر ہونا ہے اور ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام دے علم دے اندر پہلے دن تو ہے۔ کوئی چیز میرے رب دے علم تو مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے درمیان جڑے اختلافات ہوئے، انہاں دے درمیان جڑے تنازع ہوئے، حتیٰ کہ بعض حالات کے اندر اور ایک دوسرے کے خلاف سب عرابی ہوئے، یہ ساریاں باتاں پہلے دن تو میرے رب دے علم وچ سن۔ کیوں جی تہاڈا بھی ایمان ہے کہ نہیں کہ پہلے دن تو اللہ دے علم وچ سن باتاں کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے اس دنیا دے اندر۔ یہ سارا کچھ علم رب دے ہون دے باوجود میرے رب نے صحابہ کرام اتے اپنی رضامندی کا اعلان فرمائے۔ جنہوں نے سارا کچھ جان دیا، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ میں انہاں تے راضی ہوں، پھر آج دے کسی محقق دی تحقیق دی کی حیثیت ہے؟ آج دے کسی تحقیق کرنے والے دی تحقیق دی کی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ میرا رب سارا کچھ جانن دے باوجود انہاں دے جنتی ہون دے سرٹیفکیٹ عطا فرما چکے ہیں۔ اور ایک مقام تے نہیں
اللہ نے کئی مقامات تے اپنے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، انہاں دی شان نو بیان کیتا ہے، انہاں دے مقام تے مرتبے نو بیان کیتا ہے، انہاں دے ایمان دیاں شہادتاں میرے رب نے دتیاں نے۔ حضرات آؤ میں اللہ دے قرآن دے چند مقام تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا جتھے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دیاں عظمتاں اور انہاں دیاں شاناں نو بیان فرمایا ہے۔ اے قرآن دا پارہ 26 میں اور سورت کا نام سورہ الفتح ہے، اور اس سورت دے آخر تے میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دے تذکرے کردا ہے، اور کس انداز کے اندر میرا رب تذکرے کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس مقام تے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، شان نو بیان کیتا ہے، اور کسی ایک صحابی دی عظمت نو بیان نہیں کیتا، چند ایک صحابہ دی عظمت نو بیان میرے رب نے نہیں فرمایا، کوئی تنہ دا یا پنجاں دا تذکرہ میرے رب نے نہیں کیتا، بلکہ ایتھے سیغے میرے اللہ نے جمع دے استعمال کیتے نے، اور جمع دا سیغہ ایک تین تو بعد جتنی بھی تعداد ہوئے انہاں سارے دے اوپر جمع دا سیغہ استعمال ہوندہ ہے، 3 ہون یا 300 ہون یا 3000 ہون یا 3 لاکھ ہون یا 3 ارب ہون یا 3 خرب ہون، اور جتنے بھی نے اور 3 اور 3 تو بعد سارے واسطے جمع دا سیغہ استعمال ہوندہ ہے، اور میرے رب نے اتنے سیغے جمع دے استعمال کیتے ہیں، جیڑا رب نے اعلان نے کیتا ہے کہ کوئی ایک صحابی او دی عظمت نہیں، دو چون دی اے عظمت نہیں، 50-70 دی اے عظمت نہیں، بلکہ اے عظمت میرے نبی دے سارے صحابہ دی ہے، اے سارے صحابہ دا شان میرا رب بیان کرتا ہے، اور عظمت کی بیان کی دی ہے، شان کی بیان فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو، محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار، جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے، جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، انہاں دی عظمت کی ہے، شان انہاں دا کی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی دے سارے صحابہ کافر واسطے بڑے سخت نے، میرے پیغمبر دے سارے یار کافر واسطے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، آپس وچ بڑے نرم دل نے، آپس وچ بڑے رحم دل نے، کافران دے خلاف بڑے سخت نے، آپس وچ بڑی محبت تے بڑا پیار کرنے والے نے، مزید انہاں دیاں عظمتاں کی نے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے دنیا جہان دیو لوگو تسی انہاں نو ویکھو گے اور کدی تانوں رکوع کرتے نظر آؤں گے،
کدی تانوں سجدے کرتے نظر آؤں گے تے رکوع و سجود کیوں کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او اللہ دی رضامندی تلاش کرتے ہیں اللہ دا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ دیاں خوشنودیاں حاصل کرن دی کوشش کرتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا سجدے کر کر کے انہاں دے چہریاں دے اوپر سجدیاں دے نشان پہ چکے نے انہاں دے چہریاں دے اوپر سجدیاں دے نشان تانوں نظر آؤں گے اور اے جڑیاں انہاں دیاں علامتاں نے نا جڑیاں قرآن دے اندر رب نے بیان کیتیاں نے کہ او کافراں دے خلاف بڑے سخت نے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے رکوع و سجود کرتے نظر آؤں گے اللہ کا فضل اور رب دی رضامندی تلاش کرتے نظر آؤں گے انہاں دے چہرے دے اوپر تانوں سجدیاں دے آثار نظر آؤں گے اللہ اے تو قرآن دے اندر اپنے نبی دے صحابہ دی اللہ عظمتہ بیان کیتیاں نے فرمایا صرف قرآن میں نہیں بیان کیتیاں میں دے اے عظمتہ انہاں دیاں تورات وچ بھی بیان کر دتیاں نے میں اے شانہ انہاں دیاں انجیل وچ بھی بیان کر دتیاں نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اے انہاں دیاں مثالاں تورات وچ بھی موجود نے اے انہاں دیاں مثالاں انجیل وچ بھی موجود نے میں تورات وچ بھی لکھ دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دے یار کس طرح دے ہوں گے میں انجیل وچ بھی دس چھڈیا ہے کہ میرے پیغمبر دے ساتھی کس طرح دے ہوں گے فرمایا کذرین اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فرمایا جویں ایک کسان بیج ڈالتا ہے اور کھیتی تیار کرتا ہے کھیتی تیار ہو جاندی ہے فصل اپنی پڈلی دے اوپر کھڑی ہو جاندی ہے پودے اپنے تنے دے اوپر جوان ہو جاندے نے کھڑے ہو جاندے نے فرمایا اے جدوں کھیتی تیار ہو جاندی ہے تے کسان نو بڑی خوشی ہوندی ہے میری کھیتی تیار ہو گئی ہے میں جڑا بیج لگایا سی اے بیج جناب صحیح معنی دے اندر اے پرورش پا گیا ہے اے کھیتی بن گئی ہے بہترین فصل تیار ہو گئی ہے فرمایا پر جڑے کافر نے اے کافراں نو اے سکھاندی نہیں کافراں نو اے کھیتی کسے صورت دے اندر بھی پاندی نہیں کافر اینو ویندے نے تے غصہ انہاں نو چڑھدا ہے اے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دی مثال دیتی ہے فرمایا کہ جویں ایک کھیتی تیار ہوندی ہے نا تے کسان نو بڑی اچھی لگدی ہے انجی صحابہ دی کھیتی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی دی ہے تے میرے نبی نے بڑے خوش نے ایک کھیتی بڑی خوبصورت تیار ہو گئی ہے بڑی بہترین ایک کھیتی تیار ہو گئی ہے فرمایا لیغیظ بہم الکفار اور کافراں نو چنگی نہیں لگدی کافر اس کھیتی نو ویکھ کے غصے دے اندر آ جاندے نے انہاں دے دل وچ غصہ ہوندا ہے انہاں دے دل وچ بغض ہوندا ہے انہاں دے دل وچ حسد پیدا ہو جاندہ ہے اور ایک گل دا پتہ لگا میرے رب نے ایک کھیتی دی مثال صحابہ کرام دی دیتی ہے تے رب نے یہ بھی دسیا ہے اس کھیتی نو ویکھ کے تے غصہ کناں نو آندا ہے سارے بولو ہاں اچھی بولو ہاں اور جنوں میرے نبی نے صحابہ تے غصہ آندا ہے قرآن آندا ہے وہ کون ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا لیغیظ بہم الکفار فرمایا کھیتی جیڑی ہے نا یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیار کی تھی ہے اس کھیتی نو ویکھ کے غصہ کافراں نو چڑھدا ہے میرے نبی تے خوش ہو رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام تے بڑے خوش اور مطمئن نے کہ میں جڑا بیج پایا سی اج وہ کھیتی
تیار ہو چکی ہے، لیکن کافر اس کھیتی نو ویکھ کے غصہ کردے نے، انہاں دے دل دے اندر غصہ پیدا ہوندا ہے، پر اے جڑی کھیتی تیار ہوئی ہے نا، اس کھیتی دے متعلق میرا نبی بھی خوش ہے تے رب بھی بڑا خوش ہے، تے رب خوش ہو کے کی آندا ہے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ نے اس کھیتی دے نال وعدہ کیتا ہے، میرے نبی دے یاراں نال وعدہ فرمایا ہے، رب نے اس میرے پیغمبر دے ساتھیاں نال وعدہ کیتا ہے، اے جڑے ایمان والے نے، نیک اعمال کرنے والے نے نا، انہاں نال میرے رب نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ انہاں نوں مغفرتن، اگر انسان ہون دے ناتے انہاں کولوں کوئی غلطیاں ہون گیاں، اور رب دا انہاں دے اگر انسان ہون دے ناتے انہاں کولوں کوئی خطاواں ہون گیاں تے اللہ انہاں دیاں غلطیاں تے کوتاہیاں نوں معاف فرما دے گا، واجرن عظیما، تے اللہ انہاں نوں جنت دے اندر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے رب نے وعدہ کیتے اپنے نبی دے صحابہ دے نال، ایک تے اے سمجھو صحابہ دا تذکرہ میرا رب کر رہا ہے نا، تے اگے گل مکائی کیتے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کوئی بھی گل ہوندی ہے نا، میں اکثر کیا کرنا سیاق و سباق کو سمجھ آندی ہے، ایک قرآن کو سمجھن واسطے بھی سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے، پیچھے بات کی ہو رہی ہے، اگے بات کی ہو رہی ہے، اور قرآن کا اسلوب سمجھو، رب پیچھے اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کرتا آ رہا ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ سارا تذکرہ کنا دا میرے نبی دے، سارے بولو میرے نبی دے، انہیں یہ پیچھے سارا صحابہ دا تذکرہ آ رہا ہے، انہیں کہ رب گل مکاندا کیتے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صحابہ دا تذکرہ کر کے کہ رب آندے اے جڑے ایمان والے نے تے نیک اعمال کرن والے نے، انہاں نال میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے، کنہاں نال؟ اج انہاں دا تذکرہ پیچھے ہویا ہے، اے جڑے ایمان والے تے نیک اعمال کرن والے میرے نبی دے صحابہ نے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، پتہ لگا رب نے انہاں دے ایمان دی گواہی دیتی ہے تے عمل صالح دی بھی گواہی دیتی ہے کہ اے سارے ایمان والے نے اور سارے نیک اعمال کرنے والے نے، انہاں نال میرے اللہ نے وعدہ فرما لیا، کیا وعدہ؟ مغفرۃ، بولو کی کر چھڑے ہے رب آندا میں معاف کر چھڑیا، پر اج دا مولوی آندا نہیں میری تحقیق آندی ہے، رب کی آندا میں وعدہ کیتے اپنے نبی دے یاراں نال کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے مغفرتن، میں وعدہ کیتا ہے کہ معاف کر دیاں گا، واجرن عظیما، تے جنت دی صورت کے اندر اجر عظیم عطا فرماواں گا۔ اور ایک کسی صحابی کو انسان ہوندے ناتے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے، میں رب اعلان کرنا مغفرۃ و اجرا عظیما، میں معافی کا چھڑنا ہے تے اجر عظیم بھی عطا فرمانا ہے۔ حضرات میرے نبی دے صحابہ دیکھو، اے تیریاں تحقیقاں نوں میں کی کراں، مینوں تے رب دا قرآن دسدا ہے،
پیا کہ میرے نبی دے سارے صحابہ اے ایمان والے نے. اور جیڑی بات میں شاید جو تانوں سمجھانا چاہ رہا سا کہ سارے سیگی اللہ نے جمع دے استعمال کیتے نے. اشداء علی الکفار میرے نبی دے سارے سارے تسی ویکھو گے رکوع سجدے کرتے نظر آؤں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے سارے اللہ دا فضل تے دی رضا تلاش کرتے نظر آؤں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں سارے دے چہریاں دے اندر سجدے دے اثرات نظر آؤں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل انہاں سارے دی مثالاں تورات انجیل وچ رب نے بیان کی دیاں. اور جدو کہ ایمان کے عمل صالح دی واری آئی ہے نا فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا سیگا جمع ہے وعملوا الصالحات عملوا سیگا جمع ہے. فرمایا اللہ نے سارے صحابہ جڑے ایمان والے نے سارے ایمان والے نے اللہ نے سارے ایمان والے صحابہ نال وعدہ فرمایا سارے عمل صالح کرنے والے نال وعدہ کیتا ہے کہدا مغفرۃ و اجرا عظیما. پتہ لگا رب دا اے وعدہ مغفرت دا اجر عظیم دا تیناں نال نہیں پنجاں نال نہیں ستاں نال نہیں دساں نال نہیں میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے نال سارے صحابہ مغفور نے اور سارے صحابہ اللہ کی جنتاں دے مہمان نے. حضرات قرآن دا کوئی ایک مقام ہوئے تے میں تانوں سناواں قرآن دے اندر جگہ جگہ تے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دی عظمتاں بیان کیتیاں نے. حضرت فرما رہے سن اے مقام تحقیق نہیں مقام تعظیم نے. اور صحابہ نو اگر ویکھنا ہی پڑھنا ہی اخبار دے وچ نہ پڑھ خبراں دے اندر نہ پڑھ صحابہ نو پڑھنا ہی جناب تاریخاں دے اندر نہ پڑھ صحابہ نو پڑھنا ہی اللہ دے قرآن وچ پڑھ محمد دے فرمان وچ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھنا میرا رب صحابہ دے تذکرے کرتا ہے. اللہ فرماندے نے فرمایا وَعْلَمُوا اے تیری آیتاں پہلا سنائیاں نے نا اے سورہ فتح دی آخری آیتاں نے اور تانوں سورہ الحجرات دی آیتاں سنان لگا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. میرا رب کی اعلان کرتا ہے فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ نے ایمان نو تواڈے دلاں دی زینت بنا چھڑے. اللہ نے ایمان نو تواڈے دلاں واسطے پسند فرما لیا ہے. رب نے تواڈے دلاں دی خوبصورتی ایمان نال بنا دیتی ہے. وَلَكِنَّ اللہ حبب الیکم الایمان اور ایتھے بھی سیگا الیکم کم ضمیر جمع دیے نا تے جمع دا سیگا میں دسیا ہے کہ تیناں تو لے کے تے جناب لا تعداد ہندسیاں تک جمع دا سیگا استعمال ہوتا ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم اللہ نے تواڈے سارے واسطے پسند کر لیا ہے الایمان ایمان وزینہ فی قلوبکم اے اللہ نے اس ایمان نو تواڈے دلاں دے اندر زینت دے دیتی ہے. رب نے اس ایمان نال تواڈے دلاں نو مزین کر دیتا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان تے اللہ نے کفر نو تے فسق نو تے نافرمانی نو تواڈے واسطے ناپسند کر دیتا ہے. تے میرا رب آخر تے نا اپنے نبی دے صحابہ نو ایک تمغہ دیندا ہے. اے میرے نبی دے صحابہ قوم نے اور اتنے بھی سیگا جمع کا استعمال کیتا ہے. فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک اے بھی جناب جمع دی ضمیر ہے. اولئک اگو ہم اے بھی ضمیر جمع دی ہے. الراشدون سیگا اے بھی جمع ہے. اولئک هم الراشدون میرے نبی دے
سارے صحابہ ہدایت یافتہ نے، میرے نبی دے سارے صحابہ راشدون نے، سارے ہدایت یافتہ نے۔ اور تیریاں تحقیقاں کسے نو معاذ اللہ کچھ بناندیاں نے، کسے نو کچھ بناندیاں نے، الیاذ باللہ۔ تو کسے نو جناب قاتل بنانا ہے، کسے نو مقتول بنانا ہے، کسے نو معاذ اللہ اسلام تو پیا خارج کرنا ہے، کسے نو ایمان تو پیا خارج کرنا ہے، کسے نو مرتد پیا بنانا ہے۔ اے تیریاں تحقیقاں نے۔ میں تے رب دا قرآن پڑھے، رب دا قرآن آندا ہے اولئک هم الراشدون۔ مکے والے جڑے صحابہ نے وہ بھی راشدون نے، مدینے والے جڑے صحابہ نے وہ بھی راشدون نے، مہاجر صحابہ بھی راشدون نے، انصار صحابہ بھی راشدون نے، میرے نبی دے سارے یار راشدون نے۔ اگر کسی کو کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے پھر بھی راشدون نے، اگر کسی کو کوئی خطا ہو بھی گئی ہے پھر بھی راشدون نے۔ اور میرا رب اعلان کرتا ہے اولئک هم الراشدون۔ پہلا رب نے کیا کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان نو تواڈے واسطے پسند کر لیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان نو تواڈے دلاں دی زینت بنا چھڑے ہے، تے کفر تے نافرمانی نو رب نے تواڈے تو دور کر دیتا ہے، رب نے تواڈے واسطے ناپسند کر دیتا ہے۔ اور میں جڑی گل تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا تے تانوں دسنا چاہنا، او میرا رب قیامت تک جو کچھ بھی ہونا سی سارا کچھ پہلے دن تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا۔ ایک جانن دے باوجود انہیں آکھیا نا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اگر کوئی آنجے جنگ صفین دی وجہ تو، جنگ جبل دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ تے تنقید کرتا ہے، یا حضرت علی تے تنقید کرتا ہے، یا اما دی عائشہ صدیقہ تے تنقید کرتا ہے، انہاں نو ایمان تو معاذ اللہ خارج کرتا ہے، یا انہاں تے کیچڑ اچھالتا ہے، اور رب دے قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ میرا رب جانتا سی جنگ صفین بھی ہوئے گی، رب جانتا سی جنگ جبل بھی ہوئے گی، رب جانتا سی انہاں دے درمیان اختلاف بھی ہوئے گا، اس کے باوجود انہیں قیامت تک رہنے والے قرآن میں لکھ دیتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ بھی قرآن کا فاصلہ ہے، سارے ہدایت یافتہ نے، بولو سارے ہدایت یافتہ نے، سارے ایمان والے نے، سارے مومن نے، اللہ نے انہاں دے دلاں دی زینت ایمان نو بنا چھڑے۔ میرا رب انہاں دے ایمان دے اعلان پیا کردا ہے۔ جے تو آکھے نہیں جی نبی پاک دے دور وچ ایمان والے سن تے فوت ہوئے میرے نبی دے بعد مرتد ہو گئے، پھر میں پوچھا نا رب نو نہیں سی پتا انہاں مرتد ہو جانا؟ اللہ نو نہیں سی علم کہ انہاں نے پھر جانا ہے؟ رب سب کچھ جانتا سی، اللہ نو ہر شے دا پتا سی، اس دے باوجود انہیں اعلان کیتے ہیں۔ جدو انہاں ساریاں گلاں دے باوجود رب انہاں دے ایماناں دیاں گواہیاں دیندا تے تیرے ٹھڈ کالوں پیڑ اڑدی ہے۔ اچھا اتفاق میں آیت پڑھ رہا سا تے اے دے اگے ایک ہور آیت آ گئی ہے کہ میرا دل کردا ہے بھی تانوں سنا دیا۔ آ جیڑا رولا بنائی پھرتے نا، ویکھو جی تلواراں نکل آئیاں، ویکھو جی لڑائی ہو گئی، ویکھو جی صفین ہوئی، جنگ جبل ہوئی، صحابہ آپس میں سب آرا ہو گئے، تلواراں نکل آئیاں۔ اگلی ہے سنو سورہ الحجرات دی، جے اللہ توفیق دے کر جا کے آپ بھی پڑھ لیا جے۔ اے سورہ الحجرات دی آیت نمبر تانوں سنان لگا میں 9۔ اے جب تک کی لکھی ہے
اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بڑی گل توجہ نہ سمجھن والی جے تانوں سمجھ آ جائے اللہ فرماتے ہیں ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بڑی دھیان کریا جے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو جماعتاں، طائفتان دو جماعتاں، من المؤمنین کنہ دیاں، مومنہ دیاں، اقتتلوا آپس وچ لڑ پین، اگر دو جماعتاں مومنہ دیاں آپس وچ، سارے بولو پتہ لگا رب نو پتہ سی کہ مومن آپس وچ لڑ بھی سکدے نے، رب نو پتہ سی کہ مومن آپس وچ لڑ بھی پہنے، تے رب نے آکھیا اگر دو جماعتاں مومنہ دیاں اقتتلوا آپس وچ لڑ پین، تے اے نہیں اگے آکھیا ایک کو نہ جو کافر ہے تے دوجی مومن ہے، یہ آکھیا رب نے نہیں، کی آکھیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تے تسی انہاں دوواں دے درمیان صلح کروا دیا جے، تسی دوواں دے درمیان کی کروا دیا جے؟ رب نے ایتھے جڑی گل میں دسنا چاہنا نا، میں اگے نہیں جانا چاہتا، میں ہور ایتھے تانوں سنانیاں نے ہلے انشاءاللہ، گل اے دسنا چاہنا کہ قتال دے باوجود رب انہاں دوواں جماعتاں نوں کی کہہ رہے ہیں؟ اونچی بولو، مومن کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتاں مومنہ دیاں آپس وچ لڑ پین تے صلح کروا دے انہاں دے درمیان، پتہ لگا لڑائی دے باوجود بھی اللہ دوواں جماعتاں نوں کی کہہ رہے ہیں؟ جی بولو ہاں، جدو رب انہاں نوں مومن آندا ہے تے مینوں دس تینوں کی تکلیف ہے، تو مومن کیوں نہیں مندا؟ تو کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تنقید کرنا ہے؟ کیوں انہاں تو ایمان تو خارج کرن دیاں کوششاں کرنا ہے؟ کیوں حضرت امیر معاویہ دے ساتھیاں نوں تو جناب انہاں نوں دائرہ ایمان تو نکالن دیاں کوششاں کرنا ہے؟ کیوں معاذ اللہ انہاں نوں جنت وچوں نکالن دیاں کوششاں کرنا ہے؟ حالانکہ تو اپنی کوشش میں قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ نو اور انہاں دے ساتھیاں نو جڑے میرے نبی دے صحابہ نے نہ کوئی قرآن وچوں کر سکدا ہے، نہ میرے رب دی جنت وچوں کوئی کر سکدا ہے، نہ ایمان وچوں کوئی کر سکدا ہے، نہ انشاءاللہ مسلماناں دے سینیاں تے کوئی کر سکدا ہے۔ وہ ساڈے سینیاں دی زینت نے، ساڈے دلاں دی بولو زینت نے، اسی انہاں دے تذکرے انشاءاللہ کرتے رہاں گے۔ میرا رب اعلان کرتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا اگر مومنہ دیاں دو جماعتاں آپس کے اندر لڑ پین تے صلح کروا دیو، اے نہیں آکھیا کہ ایک کافر ہو گئی ہے ایک مومن رہ گئی ہے، رب آندا ہے دوویں ہی مومن نے، بولو دوویں ہی۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرما دی، آپ فرماندے نے جڑا حضرت حسن آئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو چھوٹے جا بچے نے، آپ فرماندے نے جڑا میرا بچہ ہے نا، فرمایا ایک وقت آئے گا اے سردار بنے گا، اے سردار بنے گا، تے سونیا اے دی عظمت کی ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمین مسلمین، فرمایا اے جڑا میرا بچہ ایک وقت آئے گا کہ دو مسلمان جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ کنا دے درمیان؟ دو، سارا لفظ بولو، دو مسلمان جماعتاں، دو مسلمان جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ ہن وہ دو جماعتاں جنہاں دے درمیان حضرت حسن نے صلح کروائی ہے وہ کیڑی کیڑی ہے؟
ایک حضرت علی دی جماعت، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جماعت۔ حضرت علی دی شہادت ہو گئی کہ حضرت حسن ایک خلیفہ بن گئے، کوئی 6 مہینے خلافت کی تھی ہے، پھر دیکھیا نا کہ حالات خراب ہوندے جا رہے ہیں اور مزید جنگ دے جناب یہ حالات بن رہے ہیں، اگے مسلمانوں کا بڑا خون خرابہ ہو چکی ہے۔ تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے امارت دی بیعت کر لئی تے انہاں نال صلح کر کے حضرت حسن نے دونوں جماعتاں نو ایک کر دتا۔ بولو دونوں نو کی کر چھڑیا؟ اور میرے نبی دی بشیر کوئی دے مطابق حضرت حسن نے جنہ جماعتاں دے درمیان صلح کروائی ہے دوویں کون نے؟ مسلمان سارے بولو کون نے؟ یہ تو میرا نبی انہاں نو لڑائی دے باوجود مسلمان کہہ رہے ہیں تینوں کی تکلیف ہے، تو انہاں نو مومن کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ رب بھی آمد ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے تے مومن ہی نے کافر نہیں ہوئے۔ میرے نبی بھی فرما رہے ہیں لڑائی ہوئے گی پر رہیں گے مسلمانی کافر نہیں ہوں گے۔ اور تیری تحقیق مننا کہ میں مصطفیٰ دا فرمان مننا، اور تیری تحقیق مننا کہ رب دا قرآن مننا۔ میرا رب انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیندا ہے، انہاں دیاں عظمتاں اور انہاں دے شان میرے رب بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات آؤ میں تانوں مزید اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت سناواں۔ ایسے ہی صورت دے پچھلے پاسے پچھلے صفحے تے میں ہن تانوں رب دا قرآن مزید سنا لگا کہ میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت کیویں کر کے بیان کردا ہے۔ یہ تے دیکھو نا میرے رب نے مطلقاً سارے صحابہ دی عظمت کو بیان کیتا ہے، شانہ کو بیان کیتا ہے، اور میرا رب دیکھو نا اس مقام تے کچھ صحابہ دی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اے صحابہ کون نے؟ جڑے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئے نے کارے واسطے عمرہ کرنے واسطے گئے نے۔ رستے دے اندر کافراں نے روک دیتا جی تسی اگے نہیں جا سکتے، تسی مکے دے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے۔ اے جناب اس مقام تے روک دیتا گیا۔ پھر آخر کا صلح ہوئی اور صلح نامہ تے لکھیا گیا جنوں صلح حدیبیہ کہندے نے۔ تے اے صلح حدیبیہ ہو گئی تے میرے پیغمبر عمرہ کیتی اور بغیر ہی واپس آ گئے۔ تے اے سارا واقعہ میں تانوں اشارہ دے دیتا ذہن تواڈے آ گیا ہے۔ ہن اے جدوں صلح ہوئی ہے نا، صلح ہون تو پہلے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجے ہے کہ جاؤ مکے والیاں نو جا کے سمجھاؤ کہ اسی لڑائی کرن نہیں آئے، اسی نو خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں خبر ملی تے میرے پیغمبر نے اعلان کروا دیتا کہ اعلان کر دیو جب تک اسی عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لواں گے تو واپس نہیں جاواں گے۔ بولو واپس نہیں جاواں گے۔ اور ایتھے میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا، میرے نبی نے ایک صحابی دا شان میرے نبی دے نزدیک کتنا ہوئے؟ ایک صحابی دا شان میرے نبی دے نزدیک کتنا ہوئے کہ ایک صحابی دے متعلق پتہ لگا کہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا، حالانکہ جھوٹی خبر سی، پر میرے نبی نے آکھیا اے میرے ساتھیو میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اج اسی عثمان دے قتل دا بدلہ لے کے ہی جاواں گے۔ اور میرا پیغمبر ایک صحابی دے قتل دا بدلہ لین واسطے 1400 صحابہ کولوں بیعت لے لے۔ کتنے صحابہ کولوں؟ تے تیرے نزدیک صحابی دی عظمت ہی کوئی نہیں، تیرے نزدیک صحابی دا بس اینا کوئی مقام ہے کہ لوڑی لنگڑی جھوٹی کڑالے کوئی آ جائے، کوئی روایت تینوں لب جائے تے او دا سہارا لے کے تو صحابہ دے تنقید شروع کر چھڑے گا۔ میرے پیغمبر دے ایک صحابی دی عظمت میرے نبی دے نزدیک نہیں ہے، ایک صحابی۔ فرمایا میرے نبی میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے نال اس بات پہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ آخر بیعت شروع ہو گئی،
میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، بیعت ہو رہی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھوں پر صحابہ ہاتھ رکھ دے جا رہے ہیں تے بیعت ہوندی جا رہی ہے۔ اے 1400 صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی ہے تے میرے رب نو انہاں دا جذبہ اتنا پسند آیا، میرے نبی دے یاراں دا اے جذبہ اتنا رب نو پیارا لگا کہ میرے رب نے آسمان تو اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ استعمال کیتا ہے، اے لام تے قد جدو کٹھا ہوتا ہے نا قسم دا معنی دیتا ہے۔ حضرات لقد اللہ نے قسمیاں انداز دی اندر بات فرمائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا قسمیاں بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ایمان والیاں نال۔ اللہ کیڑے ایمان والیاں نال؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت تو تواڈے ہاتھ پر درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کر رہے سن، سونیا او جننے بھی بیعت کرنے والے سن، اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گیا ہے کیونکہ وہ سارے ایمان والے ہیں اور سارے مومن نے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے سارے ایمان والے نے جنہاں تواڈے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی دیئے، اللہ انہاں سارے ایمان والیاں راضی ہو گیا ہے۔ اور میرے پیغمبر دے ہاتھ پر انہاں سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی ہے نا، کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سجا ہاتھ، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں تے دوسرا ہاتھ میرے پیغمبر اوتے رکھ لیندے نے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے تسی بیعت کر رہے ہو، ہذہ ید عثمان، میرا عثمان تھے موجود نہیں، پر میں محمد اپنا ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا، اے ہاتھ عثمان دے، میں عثمان والے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ پتہ لگا میرے نبی نے حضرت عثمان نو بھی اس بیعت میں کی کر لیا، شامل کر لیا۔ تے رب کی آمد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جنہاں تواڈے ہاتھ پر بیعت کی دی ہے اے سارے مومن نے، تے میں رب قسماں کھا کے کہنا اللہ انہاں سارے اندر راضی ہو گیا ہے۔ تے میرے رب نے اگے کی آکھیا، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے رب جاندا ہے، اللہ نو علم ہے انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے، اللہ جے تو جاننا ہے انہاں دے دلاں وچ کی ہے تے پھر دس دینا کہ انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ فرمایا اے تو اگے میں ایک انعام دا تذکرہ کیتا ہے، جدوں تسی اس انعام نو پڑھو گے تانوں بھی پتہ لگ جائے گا انہاں دے سینیاں وچ کی ہے، انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ اللہ کیڑا انعام دا تذکرہ کیتا ہے؟ فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، انہاں دے دلاں وچ جیڑی شے سی اس کی وجہ تو میں انہاں دے اوپر اپنی طرف سکون نازل فرما چھڑے۔ اور مینوں دسو دل وچ کفر ہوے تے اللہ سکون نازل کردا ہے، دل وچ بغض ہوے تے اللہ تسکین نازل کردا ہے، اور دل وچ منافقت ہوے تے رب تسکین نازل کردا ہے۔ تسکین کدوں نازل ہوندی ہے؟ جدوں دلاں وچ کی ہوے، اچھی بولو ہاں، ڈردے ہو بولو۔ یہ پتہ لگا رب کی آمد ہے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ہے، رب نو پتہ سی انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ اللہ پھر کی ہے؟ فرمایا انہاں دے دلاں وچ ایمان سی، انہاں دے دلاں وچ اسلام سی، انہاں دے دلاں وچ رب دا قرآن سی، انہاں دے دلاں وچ میرے پیغمبر دی محبت سی، انہاں دے دلاں دے اندر ہدایت سی۔ اس واسطے
انزل السکینۃ علیہم، اللہ نے انہاں دے اوپر تسکین نو نازل فرما دیتا ہے، اللہ نے انہاں دے اوپر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، رب نے اعلان کر دیتا ہے ان قریب اللہ تانوں بڑی فتح عطا فرمائے گا۔ حضرات یہ بس نہیں، یہ تو اگلی آیت کے اندر بھی میں تانوں دسنا چاہنا، میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ فرمایا اللہ نے تواڈے نال بہت زیادہ مال غنیمت دا بھی وعدہ فرما لیا ہے جیڑی رب تانوں دے گا۔ فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اج جڑا آخری لفظ ہے نا آیت نو سمجھو، ویہدیکم صراطا مستقیما۔ فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ، اللہ نے تانوں سارے نو صراط مستقیم پر چلا چھڑے ہے۔ رب نے تانوں سارے نو کتھے چلایا؟ بولو صراط مستقیم دے۔ پتہ ایتھے بھی سیغے جمع دے، یہدیکم، یہدیکم، رب نے تانوں سارے نو ہدایت دیتی ہے، رب نے تانوں سارے نو چلایا ہے، رب نے تواڈے سارے دی رہنمائی کیتی ہے کدے ول؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ ول۔ پتہ لگا میرے نبی دے سارے صحابہ صراط مستقیم تے سن۔ میرے نبی دے سارے صحابہ قادر سن، بولو۔ اور جے رب نو پتا سی کہ انہاں نے بعد صراط مستقیم تے نہیں رہنا تے رب نے گلاں قرآن وچ کیوں لکھی؟ اللہ نو پتا سی نا تیرے عقیدے دے مطابق کہ معاذ اللہ انہاں بعد وچ پھر جانا ہے، انہاں نے معاذ اللہ مرتد ہو جانا ہے، انہاں معاذ اللہ ایمان والا نہیں رہنا۔ یہ تینوں اج پتہ لگ گیا تے رب نو نہیں سی پتا؟ تے جے رب نو پتا سی تے پھر اللہ نے کیا ہوا کیا قرآن کے اندر کہ اللہ نے تانوں سارے نو صراط مستقیم تے چلا چھڑیا۔ پتہ لگا رب جاندا سی، اس کے باوجود انہیں آکھیا ہے یہ مطلب ہے کہ میرے نبی دے صحابہ اج بھی صراط مستقیم تے نے، قیامت تک صراط مستقیم تے ہی رہے۔ میرے نبی دے یار آخری دم تک صراط مستقیم دے سر۔ اللہ اللہ، کون میرے نبی دے صحابہ جنہاں دی عظمت رب قرآن وچ بیان کرتے، شانہ قرآن وچ رب بیان کرتے۔ اللہ اللہ، آگے بنا اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، میرے نبی دے صحابہ دی عظمتاں نو بیان کرتا ہے، شاناں نو بیان کرتا ہے۔ اے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا شروع دے اندر، ایتھے بھی میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت بیان کی تھی ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دے شان نو بیان کیتا ہے۔ اللہ نے نا اس مقام تے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے، آؤ ذرا سماعت فرما لو، رب کا قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون
ساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے ایتھے بھی اپنے نبی دے یارہ دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا بے شک اللہ نے سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال۔ اللہ کا دا سودا کیتا ہے، فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں آگیا اپنی جاناں دے مال مینوں دے دیو، بدلے چ میں جنت دا تانوں وارث بنا دیواں گا۔ اپنی جاناں دے مال کینوں دے دیو؟ مینوں دے دیو، بدلے چ میں تانوں اپنی جنتاں دا وارث بنا دیاں گا۔ اللہ کیویں دے رہیاں نے جاناں تے مال؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اے میرے پیغمبر دے ساتھی، میرے نبی دے صحابہ، اے ایمان والے، اے اللہ دی راہ دے اندر قتال کردے نے، فیقتلون ویقتلون، اے کافراں نو قتل کردے نے تے جام شہادت نوش کردے نے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میں انہاں نال سچا وعدہ تورات وچ بھی کیتا ہے، انجیل وچ بھی کیتا ہے، قرآن وچ بھی کیتا ہے، ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جڑا اللہ نال اس کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرے گا، فرمایا مبارک ہوئے تانوں اس بیع دی جیڑی تواڈے نال میں ایک سودا کیتا ہے، تانوں اے مبارک ہوئے، وذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اے سب تو بڑی کامیابی ہے، اے سب تو بڑی اینو پان والے کون نے؟ او جنہ جانا دے دتیاں، مال دے چھڑے تے رب دیاں جنتاں دے وارث بن گئے۔ کیوں جی میرے نبی دے صحابہ نے بدر دے میدان وچ مال دتے کہ نہ دتے؟ جانا بھی پیش کی دیاں، احد دے میدان وچ مال دتے کہ نہ دتے؟ جانا بھی پیش کی دیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے غزوہ احزاب کے اندر جانا تے مال پیش کیتے، خیبر وچ جانا تے مال پیش کیتے، میرے نبی دے یاراں نے تبوک دے اندر جانا تے مال پیش کیتے، غزوہ بنی المصطلق دے اندر جانا تے مال پیش کیتے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے فتح مکہ دے موقع تے جانا تے مال پیش کیتے، میرے نبی نے جدا بھی حکم دیتا ہر موقع تے صحابہ نے جانا بھی پیش کی دیاں، مال بھی پیش کی دے، میرا رب ہے بھی ان لہم الجنہ، میں بدلے جو انہوں نے کی دیتی، سارے بولو ہن رب ہے میں انہوں نے کی دیتی، اے آندر نہیں، اے کئی بات وقت پتا کی آندر، اے جیڑی جنت جمیر معاویہ لے جانے آساں سے جنت جو بڑے نہیں۔ ایک دن نا ایک پنڈ ایتھے لمبا والی ہے راہ والی دے کول، او دے نال ایک پنڈ اوتھے پروگرام سی، پروگرام تو فارغ ہوئے تے کھانا جڑے گھر وچ کھانا سی نا، اوتھے ایک بھائی بیٹھا نال کھانا کھائی آوے تے نالے نا ماڑی ماڑی گل وچ ٹوری آئے تے اخیر رہا نہ گیا او دے کول تے پھر او دا اندر باہر آئی گیا، اوہی سارے اعتراضات سیاست دے، دیکھو جی فلانے نے انج کیتا جی، فلانے نے انج کیتا جی، فلانے نے انج کیتا، میں ان کیا میں کہا یار مینوں ایک گل، میں لمیاں چوڑیاں نہیں گلاں کردا، مینوں ایک گل دا جواب دے، میں کیا قیامت والے دن جے رب نے انہاں سارے نو جنت وچ گھل چھڑیا تے تینوں رب نے جہنم وچ سٹ چھڑیا کہ تو انہاں دی زبان کیوں کھولیے تے پھر کی کرے گا؟ لو اللہ جی قسم چپ کر گیا، اگو گالی کوئی نہ، میں کہا جے رب نے انہاں سارے نو جنت وچ گھل دیتا تے تینوں رب نے ڈاک چھڑیا، تو نہیں جانا تے تو انہاں دی تنقید کرنا سی، مندہ بولنا سے، چل تو جہنم دے اندر پھر کی کرے گا؟ اوتھے کوئی ہے ہی سپلیمنٹری دا کوئی سسٹم، میں دوبارہ پیپر دے رہا دوبارہ پاس ہو جا، میں دنیا چ بھیج دیو، میں جا کے صحابہ دی عظمت گل گاواں گا، گیت گاواں گا، پھر واپس آواں گا، کوئی ہو سکتا ہے اس طرح؟
جڑا جائے واپس بولو آ سکتا میں بھی مولویاں جھوٹ بولے میں کہ روح واپس ہو گئی کوئی شے واپس نہیں جی آتی جڑا ٹر جاتا انہوں واپس ہونی کوئی نہیں جی دیتا اور میں کہا جی انہوں نے رب نے ساتھ ساڈا ایمان ہے میرے نبی دے سارے صحابہ کتنے جانے وہ ہون بھی اللہ کی رحمت جنت جی میں تے قیامت والے دن بھی جنت نہیں جان گے حضرت امیر معاویہ انشاءاللہ تے کئی بات وقت آتے ہیں جس جنت امیر معاویہ جانا اب وہ دنوں بھی کہنا حضرت حسین ادا کہنا سارے جنت جانا حضرت حسین نے بھی جنت جانا حضرت امیر معاویہ بھی جنت آندا جی انہاں بھی جانا تے انہاں بھی پھر اساں نہیں جانا تو میں کہتے ہیں واڑ نہ پینا دیرو تے جنت دے نیڑے نہیں کسے نہ کر دینا اور ساڈا ایمان ہے رب دے قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق حضرت امیر معاویہ بولو جنتی نے سارے بولو میرے نبی دے سارے صحابہ علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی نے حضرت حسین جنت شہزادے نے حضرت حسن جنت شہزادے نے اور جنت شہزادے نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دے بیعت کر کے مور لا دیتی ہے کہ امیر معاویہ جنتی مور کنے لائی ہے جنت شہزادے نے جنت یہ حضرت امیر معاویہ جنتی نہ ہوندے تے حضرت حسن انہاں دے ہاتھ بیعت کر دے بولو تسی حضرت حسن کو کی سمجھے ہے یعنی تسی حضرت حسن تے حضرت حسین نو کی سمجھتے ہو کہ وہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ نو غلط بھی سمجھتے سن تے بیعت بھی کر لے تو منافق ہو سکنے حضرت حسن و حسین دے دل وچ العیاذ باللہ ایہو جی گل ہو سکدی نہیں وہ پکے مومن سن انہاں دا ایمان سی امیر معاویہ صحابی رسول نے میرے پیغمبر دے ساتھی نے جنتی نے مومن نے ایسے واسطے انہاں دے ہاتھ اوپر انہاں نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کتھے جان گے جنہاں دا ایمان ہے سارے بولو جنہاں دا نہیں نہ بولو حضرت امیر معاویہ کتھے جان گے پکی گل ہے حضرت حسن کتھے جان گے جنت حضرت حسین کتھے جان گے حضرت علی کتھے جان گے جڑا انہاں جو کسے ایک دے بارے بھی دل وچ کرودھ رکھدا ہے اونے جنت دے نیڑے بھی لگنا اونے کتھے جانا ہے اونوں راہ چوں ہی کنڈے پا لینے جنت دے تھلے کھچ لینے بڑے 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 کنڈے نے جنم دے راہ چوں ہی پے جا تھلے ہی کھچ لینا آ جا ادھر تو کتے لگا جانا ہے تیرا تے دل بھی کالا ہے تے منہ بھی کالا ہے تو کتے لگا جانا تھلے آ تو نہیں جا سکتا جنت تو دے آپ آنا سے جنت امیر معاویہ جانا میں نہیں ہوتے جانا تیرا ان کام کیے کہے جانا تو تھلے ہی آ جا اللہ اللہ حضرات کون میرے نبی نے صحابہ رب آندا ہے انہاں جان بھی قربان کی تھی تے مال بھی قربان کی تھے تے میں وعدہ کیتا بھی ان لہم الجنہ انہاں نوں میں جنت دینی ہے رب دے وعدے بولو ٹوٹ دے نہیں رب اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتا تے اگے رب نے نا انہاں دی عظمت نو سارے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا فرمایا التائبون ایک جمع دے سیگے جو سارے التائبون اور ایک سورت بڑا کیڑی ہے سورت توبہ سورت توبہ سورت کی تو نازل ہوئی ہے مدینے میں جا کے ہجرت تو بعد مدینے جا کے اتری ہے سورت توبہ مدنی سورت ہے یعنی میرا رب میرے نبی دی آخری عمر دیا گلاں بیان کرتا ہے میرے پیغمبر دی عمر دے آخری حصے دیا باتاں بیان کرتا ہے کہ اس وقت میرے نبی کے صحابہ کون ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين فرمایا میرے نبی دے سارے
صحابہ توبہ کرنے والے نے، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے نے، میرے نبی دے سارے صحابہ اللہ دیاں حمداں کرنے والے نے، السائحون میرے نبی دے سارے صحابہ جہاد کرنے والے نے، الراکعون الساجدون میرے نبی دے سارے صحابہ رکوع دے سجدے کرنے والے نے، الامرون بالمعروف میرے نبی دے سارے صحابہ چنگے کماں دا حکم دینے والے نے، والناہون عن المنکر میرے نبی دے سارے صحابہ پیڑے کماں تو منع کرنے والے نے، والحافظون لحدود اللہ میرے نبی دے سارے صحابہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے نے۔ اگے رب نے کی فرمایا؟ فرمایا وبشر المؤمنین۔ میں پھر وہی گل کرنا تھا، گل سمجھی جاندی ہے سیاق و سباق نال، اے پیچھے ساریاں صفتاں کناں دیاں رب نے بیان کیتیاں نے؟ بولو بولو۔ اگے مومن کسی اور نو آ چھڑے، یعنی صفتاں ساریاں صحابیاں وچ گل بیان کیتیاں نے، تے اگوں رزلٹ کسی اور دا بیان کر چھڑے، تو اللہ نو سمجھیا کی ہے؟ اے سارے صحابیاں رب صفتاں بیان کردا ہے، او توبہ کرنے والے نے، عبادت کرنے والے نے، حمدہ کرنے والے نے، اور جناب جہاد کرنے والے نے، رکوع سجود کرنے والے نے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے نے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے نے۔ تے یا اللہ میرے ہے کون نے؟ انہاں نوں دینا کیا؟ ہمارے پاس دعا گلاں دا جواب میں اگلے دو لفظاں دے چلے ہیں، وبشر المؤمنین اے میرے نبی اے سارے مومن نے انہاں ساریاں نوں جنت دیاں بشارتاں دے چھڑو۔ بشر میں نے بشارت دے دیو، بشر میں نے بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو۔ اللہ کنہاں نوں؟ المؤمنین انہاں مومناں نوں جنہاں دیاں صفتاں میں بیان فرمائیاں نے۔ پتہ لگا میرا رب انہاں ساریاں نوں کی مندا ہے؟ بولو کی مندا ہے؟ مومن۔ تو نہیں مندا تے نہ من، تیرے نہ منن نال کی فرق ہے؟ اور تیرے مومن نام منن نال کیڑا کوئی پہاڑے پہ نہ رب تے مومن مندا ہے نا۔ جنے جنت دینی ہے او مومن مندا ہے، جنے نبی دے یار سن او مومن مندا ہے۔ تو نہ من، تو جا جہنم دے اندر، تو تے گئی جہنم دا کتا ہے۔ حضرت فرما رہے سن اے خارجی کون نے جہنم دے کلاب النار جہنم دے اور صحابہ نو مندا بولن والے بولو کون نے جہنم دے کتے۔ انہاں پونکدے ہی پونکدے جہنم وچ ڈر جانے انشاءاللہ، اور میرے نبی دے ہر صحابی نے انشاءاللہ جنت دے اندر جانا انشاءاللہ، کیونکہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن، سارے جنتی نے، سارے راشدون نے، سارے محتدون نے، سارے فائزون نے، سارے جناب جنتی نے، سارے ایمان والے نے، سارے اسلام والے نے، اور سارے دے دلاں دے اندر تقوی ہے، سارے دے دلاں دے اندر تقوی ہے۔ میرے رب نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی پیدا فرمایا۔ تو نہیں ماندا تے تیری کیڑی گل ہے؟ آج کوئی انجینئر نہ منے تے اودی کیڑی گل ہے؟ آج کوئی جناب مولوی نہ منے اودی کیڑی گل ہے؟ آج کوئی مفتی نہ منے تے اودی کیڑی گل ہے؟ آج کوئی ذاکر نہ منے تے اودی کیڑی گل ہے؟ اور شاہ کائنات ماندا تیری کی حیثیت؟ حضرات گل ہوتے ہی ہے، میرے نبی دے صحابہ مقام تحقیق نہیں مقام تعظیم نے۔ بولو مقام وہ انہاں نوں ویکھنا ہی تے تاریخ وچوں نہ ویکھ، رب دے قرآن وچوں ویکھ، آمینہ دے لال دے فرمان وچوں ویکھ۔ میں تے کیا کرنا، صحابہ وہ ہستیاں نے جنہاں دی چال نوں میرے رب نے قرآن بنا چھڑیا، جنہاں دے جہاد نوں میرے رب نے قرآن بنا چھڑیا، اور جنہاں دے رون نوں میرے رب نے قرآن بنا چھڑیا۔ صحابہ روندے نے نا، صحابہ روندے نے تے رب قرآن بنا چھڑدا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے رب نے قرآن اتاریا نا، تے صحابہ رو رہے نے۔ رو کیڑی گل تو رہے نے؟ اے آندے نے سونیا سانو بھی جہاد تے نال لے جاؤ، سانو بھی جہاد تے
نال لے جاؤ پر ساڈے کول سواری کوئی نہیں. سونیا سانو سواری دیو, اسی سواری دے سوار ہوئیے تے سونیا سانو بھی نال لے جاؤ. تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے کول سواری نہیں, میرے کول سواری تے فرمایا سونیا جدوں تسی انہاں نوں آندے ہو میرے کول سواری نہیں تے تسی ویکھدے ہو کہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ پیندے نے, انہاں دیاں اکھاں چوں کی جاری ہو جاندے نے, آنسو جاری ہو جاندے نے. اے کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے. اور صحابہ اگر جہاد تے نہ جان دی وجہ تو اگر انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے میرا رب انہاں دے رون نوں بھی قرآن بنا چھڑدا ہے. آکھو گے کتے لکھیا ہوے تو قرآن وچ لکھیا 10واں پارہ سورۃ توبہ نے اللہ فرماندے نے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. میں نے سانو سوار کر لو سامی جہاد تے جانا تے تسی فرماندے ہو میرے کول سواری کوئی نہیں کہ میں تانوں سوار کر لواں. تولوا تے او واپس پلٹ کے جاندے نے واعینہم تفیض من الدمع, انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو بہ رہے ہوندے نے حزناً اس غم دے نال اللہ یجدوا ما ينفقون کہ انہاں کول اینا مال نہیں جنوں رب دی راہ وچ خرچ کر سکن. او جہاد تے نہ جان دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو بہ رہے ہوندے نے. میں دسنا کی چاہنا میرے نبی دے صحابہ روندے نے تے میرا رب انہاں دے رون نوں وی قرآن بنا چھڑدا ہے. میرے نبی دے صحابہ اگر جہاد تے نہ جا سکن دی وجہ تو میرے رب دی ناراضگی انہاں دا حصہ مقدر بنتی ہے. تے آخر میرے نبی دے صحابہ توبہ کردے نے. بولو کی کردے نے؟ اونچی بولو. غلطی ہو گئی ہے نا. میرے نبی نے آخیا دی سارے جانا ہے سارے پر نہیں جا سکے پیچھے رہ گئے نے سستی ہو گئی ہے. تے رب نے تے پہلے ہی اعلان فرما دیتا ہے نا جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں تواڈے کول ہونیاں نے میں وعدہ کر چھڑیا مغفرتن میں معاف کر چھڑیاں نے. بولو کی کر چھڑیاں نے؟ آگے بنا جنگ احد وچ ایک دفعہ صحابہ دے پیر اکھڑ گئے. دشمن نے پیچھوں دی حملہ کیتا اے صحابہ دے پیر بولو اکھڑ گئے. ایک دفعہ دوڑا لگ گئیاں تے میرے رب نے بعد قرآن نازل فرما دیتا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ او جنہ دیاں دوڑاں لگیاں جنہ دے پیر اکھڑے میں انہاں سارے نوں معاف فرما چھڑے. میں انہاں سارے نوں تے آج جڑی میں تانوں گل سنا لگا نا میرے نبی دے صحابہ پیچھے رہ گئے نے نہیں جا سکے. جنگ تبوک دا موقع ہے تے میرے نبی دے 3 یار پیچھے رہ گئے نے. ایک حضرت کعب بن مالک نے, ایک حضرت مرارہ بن ربیع نے, ایک حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے. ہن اللہ ناراض ہو گئے نے, میرے نبی ناراض ہو گئے نے. 50 دن بائیکاٹ ہو گیا. اے رو رو کے رب کو توبہ کر دے نے. اللہ نے انہاں دیاں توبہ نو قبول کر لیا ہے. تے ہن میرا رب اپنا قرآن اتارن لگا فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. پیچھے رہ گئے سن اللہ نے انہاں دی توبہ قبول فرما لئی. وہ توبہ کرتے نے تے رب انہاں دی توبہ نو کی بنا دیندا اپنا. اور جنہ دے اعمال نو رب اپنا قرآن بنا دیندا ہے. تو انہاں نو جا کے تاریخاں وچ پیا تلاش کرنا, تو انہاں نو جناب اخباراں وچ پیا تلاش کرنا, تو انہاں نو روایتاں وچ پیا تلاش کرنا. اوے آؤ انہاں نو تلاش کرنا ہی رب دے قرآن وچوں کلام دے رب دے فرمان وچوں.
رب دا قرآن انہاں سارے مومن آندا ہے، جنتی آندا ہے، انہاں نوں ہدایت یافتہ آندا ہے۔ اور ساڈا مسلماناں دا اس بات تے بال اتفاق ایمان ہے کہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے، سارے جنتی نے، سارے کامیاب نے اور سارے عظمت والے نے۔ اور اسی تے اعلان کرنے تے کرتے رہاں گے، شاگردی جنہاں نے پیارے دی